پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے بہت مزے کی کہانی لے کر آئی ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی ٹیچر صوفیہ کی کہانی ہے۔ ٹیچر صوفیہ جنہیں بچوں سے بہت محبت تھی اور وہ مختلف اسکولوں میں بچوں کو 15 برس سے پڑھا رہی تھی۔ دراصل ان کا خیال تھا کہ وہ بچوں کو پڑھا کر نہ صرف انہیں کچھ سکھا رہی ہیں بلکہ وہ خود بھی بچوں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ بچوں سے وہ معصومیت سیکھتی ہیں، سچائی سیکھتی ہیں اور زندگی کو مزے سے گزارنے کا طریقہ بھی سیکھتی ہیں۔ بچوں، مس صوفیہ بہت سے سالوں سے بہت سے اسکولوں میں بہت سے بچوں کو اس لیے پڑھا رہی تھیں کہ ان کے پڑھانے کا طریقہ عام ٹیچر سے بہت مختلف تھا۔ نہ تو وہ سخت مزاج استاد تھیں، نہ تو وہ زور سے بچوں پر چیخنے پر یقین رکھتی تھیں۔ ان کے خیال میں استاد اور اسٹوڈنٹ یعنی شاگرد اور ٹیچر کے بیچ ایک دوستی، پیار، احترام کا رشتہ قائم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر طالب علموں کی آئیڈیل ٹیچر بن جاتی تھی۔ ان کا سٹائل دوسری ٹیچر سے مختلف تھا۔ وہ نہ تو زیادہ ڈانٹتی بلکہ اپنے طالب علموں کو ان کے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اکیلے میں اپنے پاس بلا کر اس کی کاؤنسلنگ کرتی اور انہیں سدھارنے کی کوشش کرتی، ان کے منفی رویے کو مثبت میں بدلنے کی کوشش کرتی، یعنی انہیں راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کرتی۔ بچوں، اسی طرح مس صوفیہ نے بہت مزے سے اپنا ٹیچنگ کا ٹائم گزارا۔ لیکن بچوں، اس برس یہ ہوا کہ چھٹیوں کے بعد جب نئی کلاسز ملیں تو مس صوفیہ کو جماعت ششم اور جماعت پنجم ایف پڑھانے کا ٹائم ٹیبل ملا۔ آپ کو معلوم ہے نا بچوں کہ جس طرح آپ کو کسی نئی کلاس میں سیٹ ہونے میں، ایڈجسٹ ہونے میں اور وہاں پر مانوس ہونے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح اساتذہ کو بھی نئے ماحول، نئے شاگرد، نئی کمپنی، ان میں سب میں کھلنے ملنے میں دن لگتے ہیں۔ ٹیچرز کو بھی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے میں اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ بچوں، مس صوفیہ کی کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ یہ تمام کلاسز بہت اچھی تھیں۔ مس صوفیہ ہر کلاس میں اپنے مخصوص طریقے سے طلباء کو تعلیم و آگاہی، علم و اخلاق سکھانے میں اپنی تمام قوتیں اور ہنر کو بروئے کار لانے لگیں۔ باقی تمام کلاسز تو جیسی عام کلاسز ہوتی ہیں، مس صوفیہ کو ویسی ہی کلاسز ملی، مگر بچوں میں آپ کو کیا بتاؤں، مس صوفیہ جب پنجم ایف میں پہلے ہی روز داخل ہوئیں تو ان کو علم ہو گیا کہ یہ کلاس تو آفت کا پرکالا ہے۔ اس کلاس کو سنبھالنے کے لیے مس صوفیہ نے سوچا کہ مجھے تو اپنا طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ بھی سوچو گے کہ جناب اس کلاس کو کیا مسئلہ تھا کہ مس صوفیہ نے ایسا محسوس کیا۔ بچوں، بات یہ تھی کہ اس جماعت کے آدھے سے زیادہ بچے بہت زیادہ نٹکھٹ، بات نہ ماننے والے، ضدی اور کسی حد تک بدتمیز بھی تھے۔ بچوں، اسٹوڈنٹس کی شرارتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹس کہ جو ساتھ ساتھ اپنا اسکول کا کام بھی کریں، اپنا کام بھی کریں اور شرارتیں بھی کریں۔ لیکن بچوں، ہر وقت کی غیر سنجیدہ حرکات شرارت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ اب جناب اس جماعت کے بچے وہ بچے تھے کہ جو ہر لحاظ سے جماعت کا ڈسپلن خراب کرتے تھے۔ بہت سے بچے تو جماعت کو جماعت سمجھتے ہی نہیں تھے۔ مس صوفیہ جماعت میں داخل ہوتی تو جماعت گویا ان کی جماعت کھیل کا میدان بنی ہوتی۔ 3 لڑکے جماعت میں پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہوتے، 4 آپس میں کاپیوں کے صفحات پھاڑ کر ان سے گیند بنا کر اور اسکواش ٹیپ لپیٹ کر ان سے کاپیز کے ساتھ بیٹ بال کھیل رہے ہوتے، اور جناب تمام کرسیاں اور ڈیسک ٹیڑھے میڑھے ہو چکے ہوتے اور کلاس گویا مچھلی بازار بنی ہوتی۔ لیجیے جناب، اب کیا تھا، مس صوفیہ جو اتنی تجربہ کار استاد ہونے کے باوجود اس کلاس کی حالت دیکھ کر کنفیوز ہو گئیں۔ اس جماعت کے کچھ بچے تو ایسی غلیظ اور گندی زبان بولتے کہ جیسے وہ کسی اعلیٰ اسکول میں نہ پڑھتے ہوں، اور جناب ان کے گھر سے
انہیں کسی نے کبھی ادب آداب بھی نہ سکھائے ہوں۔ سو بچوں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ تو پکڑتا ہے۔ سو کلاس آدھی سے زیادہ اسی رنگ میں رنگ چکی تھی اور سب نہلے پہ دہلے بن چکے تھے۔ اس کلاس میں آ کر بچوں مس صوفیہ نے چیخ چیخ کر بولنے کا آغاز بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ میز پر ڈسٹر کو زور زور سے مار کر بچوں کو متوجہ کرانا بھی انہوں نے شروع کر دیا۔ ہاتھ سے تالی پیٹ پیٹ کر بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ان کو غلط حرکات سے باز رکھنے کے لیے انہیں زور زور سے تالی بجانی پڑتی، تاکہ بچے پڑھائی کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ ان کی بات سنیں اور وہ ان کو سبق پڑھانے میں پرسکون کلاس کو ایک اچھے ماحول میں ڈھالیں۔ لیکن بچوں، یہ جماعت تھی کہ دھما چوکڑی۔ بس بچوں، یہ آدھی سے زیادہ کلاس لاپرواہی اور کام نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب وہ اپنی ان حرکات سے باہر نکلتے تو ہی پڑھائی کی باری آتی نا۔ ابھی تو اس جماعت کو کنٹرول کرنا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ مس صوفیہ توبہ توبہ کرتی اور وہ باولی ہو جاتی، لیکن ان بچوں کے کہے ختم ہی نہ ہوتے۔ ان کے دانت ہر دم باہر ہی رہتے۔ بلا وجہ بچوں شوخی، مذاق، کاپی کے صفحات پھاڑنا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، یہ سب تو غلط بات ہے نا۔ جماعت کے 2 بچوں نے تو مس صوفیہ کے ناک میں دم کر دیا۔ وہ تو ہر دم اپنی سیٹ سے اٹھے ہی دکھائی دیتے اور ہر 5 منٹ کے بعد وہ مس صوفیہ کے پاس ایک فرمائش لے کر آ جاتے۔ مس، میں باتھ روم جاؤں، مس مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اور اگر انہیں بھیج بھی دیا جاتا تو اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھ کر 10 منٹ کے بعد کلاس روم سے باہر جانے کی غرض سے باتھ روم کا بہانہ بناتے۔ اب مس صوفیہ کیا کرتی؟ ان کا اپنا سر پیٹنے کو دل چاہتا۔ مس صوفیہ اس کلاس کو سدھارنے کے لیے اپنی پوری انرجی، اپنی ٹیکنیک، اپنا ہنر سب کو بروئے کار لا رہی تھی، بلکہ مس صوفیہ نے سختی، نرمی دونوں رویے آزما لیے تھے۔ اس کلاس کو پورا پیریڈ کھڑا کر کے بھی دیکھ لیا تھا، ان کو پیار بھرے لیکچر بھی دیے تھے، لیکن بچوں کوئی حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ سو بچوں، آپ کو معلوم ہے نا، استاد بھی تو استاد ہی ہوتے ہیں، گوشت پوست کے بنے انسان۔ اس کلاس کی وجہ سے مس صوفیہ کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی۔ اس جماعت میں جانے سے وہ خوفزدہ رہنے لگی، اور اس کلاس میں جانے سے پہلے وہ چائے کے 2 کپ پی کر پیٹ بھر کر کھا کر جاتی کہ وہاں جا کر مجھے بہت انرجی چاہیے اور مجھے بہت قوت درکار ہوگی۔ قصہ مختصر بچوں، کلاس 5 ایف نے مس صوفیہ کو خوب ناکوں چنے چبوائے۔ ان بچوں سے ہوم ورک اور کلاس ورک کروانے کے لیے مس صوفیہ کو منت سماجت کرنی پڑتی، سزا دینی پڑتی، ان کی شکایتیں کرنی پڑتی، ان کی ڈائریز میں نوٹ لکھنے پڑتے۔ سو بچوں، خدا خدا کر کے وہ سال گزرا اور مس صوفیہ کو اس کلاس سے نجات ملی۔ آپ کو معلوم ہے بچوں، اس کلاس میں 32 طلباء جو ٹوٹل تھے، اس میں سے 12 ایسے طلباء تھے جن کی وجہ سے جماعت کے باقی بچے بھی اپنا کام، اپنی پڑھائی سکون سے کرنے میں ناکام رہتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ بس ہنگامہ آرائی میں یہ پیریڈ گزر جائے اور بات ختم۔ آپ کو معلوم ہے بچوں، وقت بہت گزر چکا ہے۔ اب وہی کلاس 5 ایف کے بچے کالج اور یونیورسٹی میں جا چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی مس صوفیہ کسی مال، کسی بازار، کسی سڑک پر، کسی شاپ پر شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی نوجوان ان کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے، مس آپ نے پہچانا؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے مجھے جماعت 5 ایف میں پڑھایا تھا۔ مس صوفیہ کے ذہن میں بچوں وہ پرانی برسوں پہلے والی 5 ایف کی تصویر گھوم جاتی، اور وہ مسکرا کر اسے دعا دیتی کہ پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا افسر بنائے اور تمہیں اپنے اساتذہ کا ہمیشہ احترام اور عزت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ آپ تو اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپناتے، آپ تو بہت اچھے بچے ہیں۔